آج کل کے شوہر یہی سمجھتے ہیں کہ بیوی میری غلام ہے. ہاں ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بیوی غلام نہیں ہے. اگر شوہر شراب کا عادی ہے، اگر شوہر شرابی ہے، وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ بھی شراب پی لو کیونکہ آپ کو میرا ماننا ہے. اگر اس عورت کو، اس بیوی کو اپنے شوہر کا ماننا ہے، وہ وہی ماننا ہے جو جائز ہے. یہ صحیح ہے، یہ دین ہے. یہ حرام ہے تچن امس خاندار نے مانن. معمولی قتل پٹن گھن فساد بناون. معمولی سی باتوں پہ جھگڑا، معمولی سی باتوں پہ دو میاں بیوی کے درمیان تناؤ. یا تھی عموماً کشر پہ تھی ونی دپان دون بچن ہز لڑائی کیا گئی فیصل وہر ژندرود. ہاں مگر یہ وہرات کشیر مزے یژن. آپ ان مہمانوں سے پوچھ لیجیے، یہ وہرات کشیر مزے یژن، بیچ نہیں کن جائے. علا کل حال اس ونو اگر دون بچن پانون کن ساتن گس، یمن دون بچن فطری محبت تراون رب ذوالجلال. ات مزن گس یہ لڑائی مزن گس تریم نفر وسن. اگر یہ لڑائی مزن تریم نفر ووت ون حض روزو یہ وہر ژھند روٗد، تیل بنی جنوری شین اس تو پتہ مارچس تام وتھٲنی. علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آغاز و ابتداء اندر چھ تمام قسم حمد و ثنا بزرگی و برتری وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کن سزاوار. یم وحدہ لا شریک رب ذوالجلال تُہۍ تہِ ٲسۍ آز یت نکاح مجلس اندر پانوین یکوٹے جمع کر. اللہ تعالیٰ کرن سون سمن پنہ دربار قبول. درود و سلام ٲسِن کائنات کس عظیم امامس پٮ۪ٹھ یم سُنٛد نام مبارک چھُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمو یت امتس تام یہ دین اسلام واتنو. حمد و ثنا تو درود و سلام پت چونکہ یس یہ مجلس ونکس یت حالس اندر جمع، یت مجلس اندر خاص مقصد اخ. اللہ تعالیٰ گوس اس تت مقصدس اندر کامیابی دین. سو مقصد اسے یہ اخ نفس بیس نفسس حوالہ کر. نکاح سوئی کامیاب یم نکاح خاطر تو یم نکاح ایجاب و قبول قرآن تو سنت مطابق کرنا.
اچھ ساری دیندار مسلمان چھ ساری اور مسلمانن چھ خاصیت تو خصوصیت کہ مسلمان یل تہ پنن بچن عقد چھ ویسن کرن نکاح چھ ویسن کرن یمن نکاح کن موقعن پڑن چھ اس یم دین اسلامک تھاون انتہائی خیال یت رشتس آس گومت تائی گمتس کی ٹائم ریت آس زٕ ریت ترٛےٚ ریت شےٚ ریت ؤری مگر ؤری بعد تہِ چھُنہٕ یم زٕ گرٕ وٕنکٮ۪نس گٔمٕتۍ ییٚمہِ کتھِ خٲطرٕ تیار کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ ضروٗرت چھِ اَسہِ یہِ نکاح پرٕنۍ وۄنۍ گوٚو یِتھے پٲٹھۍ لڑکہٕ یی سُہ تہِ لڑکی تہٕ وۄتھو تہٕ نیرو یُس یہِ سون یتھ جایہِ ییٚمہِ عقدِ شرعی خٲطرٕ جمع گژھُن چھُ یہ چھُنہٕ سون عادت کینٛہہ بلکہ یمن چیزن ہٕنٛز تعلیٖم دِژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جہانگیر صٲب تہِ حظ جہانگیر صٲبُن نکاح چھُ آز گژھن وول أمۍ سُنٛد عقد چھُ گژھن وول أمۍ سٕنٛز یہِ زندگی چھِ بیٚیِس زندگی اندر تبدیل گژھن واجِنۍ سٲنۍ ہمشیر یۄس یتھ گرس اندر چھِ بسمہ معراج أمۍ سٕنٛز زندگی تہِ چھِ آز تبدیل گژھن واجِنۍ مقصد چھُ اَسہِ یتھ زندگی اندر یۄس یِنہٕ واجِنۍ چھِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ اتھ اَسہِ اندر سکوٗن عطا کرُن اطمینان عطا کرُن آرام چین راحت عطا کرُن کامیٲبی عطا کرُن یہ رشتہٕ گوٚژھ یمن دۄن فریقن پوشناوُن وحدہ لا شریٖک سۄے چھِ بٔڑ بارٕ کامیٲبی اگر زٕ فریق پگاہ رشتس اندر صحیح روٗدۍ اگر زٕ فریق پگاہ رشتس منٛز ماے تہٕ محبت سان روٗدۍ یہ چھِ رشتٕچ بٔڑ کامیٲبی اللہ بچٲیِن یۄس وٕنکٮ۪نس سانٮ۪ن رشتن ہٕنٛز حالت چھِ أسۍ چھِ رشتہٕ بناوان مگر أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پتہٕ رشتہٕ نِبٲیِتھ کینٛہہ نکاح کرو دۄیہِ ریٚتۍ بعد گژھِ نہٕ یتھ رشتس طلاق گژھُن کینٛہہ شیٚیہِ ریٚتۍ بعد گژھِ نہٕ کھُلا گژھُن کینٛہہ یہِ بچہِ گژھِ نہٕ أمِس بٔچی سۭتۍ تنگ یُن کینٛہہ یہِ بٔچی گژھِ نہٕ اتھ گرس منٛز تنگ یِنۍ کینٛہہ وۄنۍ چھُ سوال ژےٚ تہٕ مےٚ کۭژاہ چھُ نالیج ژٕ تہٕ بہٕ کوٗتاہ چھُ زانان قرآن ژٕ تہٕ بہٕ کوٗتاہ چھُ زانان تِم احادیٖث یِم بیان کٔرۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ مجلس منٛز چھِ سٲری مسلم سٲری چھا مسلمانٕے کانٛہہ ما چھُ غیر مسلم رلہٕ چھا شاباش یہ تو صحیح ہے اگر یہاں پہ کوئی ایسا مہمان بیٹھا ہوا ہے جو ابھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے میں ان لوگوں سے یا ان مہمانوں سے یہ ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس مجلس میں بیٹھنے کا حق ہے آپ لوگ دین کی باتیں سن سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں جو مخاطب ہوں اس وقت میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو بھائی اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں اگر ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں تو ہمیں اسلام کو ہی فالو کرنا اور اسلام وہی ہے جس کا اصلی نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہم اس ازدواجی زندگی میں کامیابی کے طلبگار ہم اس رشتے میں کامیابی چاہتے ہیں لیکن ہر کوئی سوچتا ہے کہ مجھے فلاں کام میں کامیابی ملنی چاہیے مجھے اس کام میں بھی کامیابی ملنی چاہیے مجھے سیاست میں کامیابی ملنی چاہیے لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ اگر کسی بھی بندے کو کامیابی ضرورت ہے تو وہ اس آیت پہ غور و فکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی علیہ الصلوۃ والسلام فقد فاز فوزا عظیما اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی عظیم کامیابی سے نوازے گا اور اس شخص کو اخروی زندگی میں بھی عظیم کامیابی سے ہمکنار اللہ جل وعلا کرے گا تو سوال ہے یہاں پہ فرما برداری کا مگر اچھن فرما برداری ہوں تصور اچھن فرما برداری ہوں کا خیال چونکہ یہ تو تام اس ونو کہ سانی سماجی تے سانی کلچر حالت نکاح کریو شریعت کے رنگ کامیاب بناونے کی کوشش تیل چھ باقین سارنی چیزن شو وہ یہ ایسی دینی اعتبار کمزوری اس
وہ دینی اعتبار کا کوتاہی اس تیل کت سن رشتہ کامیاب تو سن باقی مراحل کامیاب۔ صحیح حدیث مبارک جو صحیح مسلم کتاب اللہ طلاق اسمس ایک خاتون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ اب میں اس لینگویج کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے شاید باہر کے مہمان بھی موجود ہیں۔ صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا جب آپ کو طلاق کی عدت ختم ہو جائے گی تو مجھے اطلاع دے دینا۔ جب اس عورت کے طلاق کی عدت ختم ہو گئی تو یہ عورت دوبارہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے طلاق کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو طلاق شدہ عورت ہو اور اس کو طلاق بائن ہوا ہو اس کے ساتھ دوسرا نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کباط نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ خاتون حاضر ہوئی فرمایا اب میری طلاق کی عدت بھی ختم ہو گئی، اب مجھے کیا کرنا؟ کہنے کی غرض یہ ہے کہ فرما برداری میں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اور کامیابی ہے۔ اس خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس عدت کا پیریڈ تھا، وقت تھا، کیا اس ٹائم میں آپ کو کسی اور صحابی نے نکاح کا پیغام بھیجا؟ اس خاتون نے جواب دیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 3 صحابی آئے تھے۔ کتنے؟ 3 صحابی میرے پاس آئے تھے، ان تینوں صحابہ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان تینوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، لیکن یہاں پہ اختیار کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اختیار کرنے والی جو شخصیت یہاں پہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے فرمایا جس خاتون کا نام فاطمہ بنت قیس تھا، فرمایا فاطمہ کون کون آیا تھا آپ کے پاس؟ اس خاتون نے جواب دیا ایک تو معاویہ بن ابی سفیان میرے پاس آئے تھے، ابو جہم میرے پاس آئے تھے اور اسامہ بن زید میرے پاس آئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مشورہ دیا یہ تینوں صحابی ہیں، یہ تینوں صحابی ہیں۔ اگر ہم آج کے دور میں کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھتے ہیں کہ صحابی کیا ہیں، وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ صحابی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا۔ صحابہ سارے عدول ہیں۔ اگر معاویہ کی بات ہوگی تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ معاویہ کے ساتھ نکاح نہ کریں، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ اگر معاویہ آپ کے پاس آئے ہیں میری رائے یہ ہے کہ آپ معاویہ کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ وجہ جب پوچھی گئی، وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کیونکہ معاویہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے پاس بلغہ، اس کے پاس مال بہت کم ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کیا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کا عیب لوگوں کو بیان کر رہے ہیں یا اس خاتون کو بیان کر رہے ہیں، یا پھر اس خاتون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے جواب اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اب دوسرا کون آیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہم بھی آئے تھے۔ فرمایا ابو جہم کے ساتھ بھی نہیں نکاح کرنا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ابو جہم عورتوں کو بہت مارتا ہے۔ اب ایک صحابی رہ گیا ہے جس کا نام اسامہ بن زید تھا رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ اگر آپ کو نکاح کرنا ہے آپ اسامہ بن زید سے کیجئے۔ اب یہاں پہ فیصلہ کس نے کیا؟ شاباش، کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خاتون نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اب اگر آج کل کا دور ہوگا تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا کہ فاطمہ طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اگر آپ اللہ کی فرما برداری کرو گی، اگر آپ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گی اس میں آپ کے لیے بہت خیر۔ فاطمہ بیان کرتی ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے میں نے اسامہ بن زید کے ساتھ شادی رچا دی، میں نے اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کیا، شادی کر لی۔ تو یہی فاطمہ جس نے پہلے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جب ان دونوں نے نکاح کیا
یہ دونوں صحابہ اور صحابیہ راستے میں چل رہے تھے، تو جو بھی صحابہ ان دو شخصیتوں کو دیکھ رہا تھا، ہر کسی صحابہ کو رشک ہوتا تھا کہ کیسی جوڑی اللہ جل وعلا نے بنا دی، کیونکہ فیصلہ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، فیصلہ کرنے والی ذات جو تھی وہ محمد رسول اللہ۔ لہذا میں نے ونک مقصد چھو یہ کہ انسان کے یمن مجالس مزن زیادہ پام تھا ان خیال اخ رب سے تعلیم رب سے کتاب ہوں بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میں یہی کہوں گا، وقت جو ہے اس وقت کا، تو اس وقت پہ میں تھوڑا سا تعجب کا اظہار کروں گا ابھی، کیونکہ مہمان تو آئے ہیں، ان کو میں سناتے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر یہ وقت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، کسی کو یاد ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ کھانے کا مسئلہ بھی ہے، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا سامنے ہو تو اس وقت نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، کیوں اگر کسی صاحب نے اللہ اکبر کر لیا، یہ کہ وہ 3 نفر ترائم مزہ، 3 آدمی صحن میں، 3 آدمی پلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی نماز شروع کرے گا، تو یہ ایک نماز پڑھنے والا تو یہی سوچے گا نا انہوں نے شاید ختم کیا ہوگا، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کلام مبارک جو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کہنے کی غرض یہ ہے کہ بکر محترم جہانگیر صاحب گزارش کہ جہانگیر صاحب چون نکاح چو از گسن ہوا، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں واقعی، کیونکہ بات ڈنکے کی چوٹ ہونی چاہیے، اپنی اس ازدواجی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دین میں داخل مکمل ہونا ہے۔ میں نہیں چاہتا، کوئی یہاں پہ کوئی فرد نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اختلاف واقعہ کیسے ہوتا ہے؟ اشود دادن علاج ژھانڈنے ضرورت، جہاں جہاں پہ درد ہوتا ہے نا ڈاکٹر وہاں پہ علاج کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو یہ دائی ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کی طرح، اس دائی کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ مرض کہاں کہاں پہ اس بندے میں پایا جاتا ہے، لہذا ضرورت ہے جہاں پہ بیماری ہے اس بیماری کا جلد سے جلد علاج کیا جائے، نہیں تو بیماری ایسے معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ معاشرے کو اچک لیتی ہے، وہ معاشرے کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوہر کے بارے میں، اس زوج اور ناکح کے بارے میں فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، یلی بند نکاح چو کران ام سود نصف دین چو مکمل کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ تلز یت کم چھ نکاح کرمت ستریو اتھو یم نکاح کرمت۔ اب تو اردو والے جو یہاں پہ ہیں ان کو میں ضروری کہوں گا جس نے شادی کر لی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، شاباش ماشاءاللہ۔ یہاں پہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے شادی کر لی۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا، کیا آپ اپنی زندگی میں سکون پاتے ہو؟ آپ لوگ تو سبھی خاموش ہیں، جیسے سبھی یہاں پہ خاموشی نظر آ رہے ہیں۔ سکون پاتے ہیں نا آپ لوگ جب سے شادی کر لی ہے؟ اگر کسی کو ازدواجی زندگی میں سکون ملا ہے تیل پس تمس ون الحمدللہ۔ تو آج یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اگر کسی کو سکون ہوتا بھی ہے وہ بولتا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ انشاءاللہ نہیں بولنا ہے بھائی، ہمیں 1445 سال ہو گئے اب اس دین کو امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، لیکن ابھی امت کے لوگوں کو، ابھی امتیوں کو، ان بندوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سبحان اللہ کہاں پہ کہنا ہے، الحمدللہ کہاں پہ کہنا، ماشاءاللہ کہاں پہ کہنا۔ جب میں یہاں پہ داخل ہوا میں نے جہانگیر صاحب کی طرف دیکھا تو میری زبان سے آٹومیٹکلی نکلا ماشاءاللہ۔ جس کی زبان سے ماشاءاللہ نکلے گا تو اس کی بری نظر بھی نہیں لگتی ہے، اس کی بری نظر بھی نہیں لگتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں کسی کو کہوں کہ اگرچہ خاندر کرمچی سکون چھیا کنہ سوچ طور ونا انشاءاللہ انشاءاللہ مانی گو آہن سکون ایس نچ ناو مین تی یا پاری یہ ما گچ آسو ضرورت چھ میانیو عزیزو کہ اس گچو یہ زندگی سمجھنے کی کوشش کر۔ اللہ تعالیٰ کر دعا کہ یہ زندگی اندر کرن کامیاب یمن دون بچن حضرت اللہ جل شاہ۔ محترم جہانگیر صاحب دویم
یت نکاحس کری ژے برکت رب ذوالجلال ییٚمِس سانہِ ہمشیرس تہِ کر برکت اگر تۄہہِ برکتُک خیال تھومُت بس اگر برکت والا نکاح کیا ہوگا تو برکت ہی ہوگی اگر نکاح میں کوئی خامی رہی ہوگی تو یہ آپ لوگوں کو پھر آگے مستقبل میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ نکاح کرنا عبادت ہے نہ کہ عادت ہے ہم نکاح کو رسم سمجھتے ہیں ہم نکاح کو عادت سمجھتے ہیں لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نکاح عبادت ہے یہ عادت نہیں ہے اس نکاح میں برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت حاصل ہوئی ہے اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یت نکاحس مزن چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھومُت دون بٲژن خٲطرٕ سکوٗن یت نکاحس مزن چھُ سکوٗن یہ سکونٕچ زندگی ٲس عطا کٔرمٕژ رۄبن حضرت محمد رسول اللہ دعا کر بہٕ رۄبس اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تیُتھُے سکوٗن عطا میٲنِس جہانگیٖر صٲبس تہِ أمِس سانہِ ہمشیرس تہِ یمن دۄنوٕنی فریقن کٔرِنۍ یُتھُے سکوٗن عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ یمو یتھ مجلس منٛز نکاح کوٚرمُت چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن سکوٗنٕچ زندگی عطا اطمینانٕچ زندگی عطا قرارٕچ زندگی عطا چوٗنٛکہِ یتھ مجمس منٛز یِمہٕ تلزم دِیِو کُنہِ نکاح کاکد یتھ مجمس منٛز اکھ حظ اکھ یتھ مجمس منٛز یِم زن نکاح کاکد چھِنہ یِم حظ یِم نکاح کاکد یہ چھُ اصل نکاح کاکد حظ یتھ چھُنہٕ کانٛہہ سُہ مسلہٕ کینٛہہ اکہِ چیٖزٕچ گٔے مےٚ خوشی کہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ محترم فیاض صٲبس پرُژھ کہِ مہر کیٛاہ چھُ یِمو ووٚن کہِ اَسہِ حظ چھُ مہر زیورٕ کِس صوٗرتس منٛز سورُے تہِ یہِ اَسہِ أمِس بٔچی اوٚنمُت چھُ بہٕ وَنہٕ فیاض صٲبس آز کٔرِتھ ژےٚ تمام اختلافٕکۍ درواز بنٛد وۄنۍ گژھِ نہٕ اختلاف کینٛہہ نتہٕ اگر مےٚ یتھ جایہِ فیاض صٲب ونہِ نہ حظ اگر اَسہِ 12 لچھ رۄپیہِ چھِ ژٕ تھاو حظ 1 لچھ رۄپیہِ مہر 5 لچھ تھاو ژٕ گفٹ بیٚیہِ 5 لچھ تھاو تھان 100 رۄپیہِ ترٛاوُس بیٚیہِ کُنہِ اورٕ یورٕ چھُنہ ترٛاوان یُس یہِ نکاح کاکُد چھُ یتھ چھِ خانہٕ کٲفی اصل گژھِ نکاح کاکدس منٛز اکھ خانہٕ آسُن سُہ کَمیُک خانہٕ گژھِ آسُن سُہ گژھِ مہرُک خانہٕ آسُن اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ییٚلہِ تُہۍ کورٮ۪ن سۭتۍ نکاح کٔرِو تِمن ٲسۍزیو مہرٕے یوتن دِوان یتھ جایہِ تہِ گوٚو اَسہِ مہرٕے یوتن مُقرر اور یہِ مہر ییٚمہِ ساتہٕ مُقرر گوٚو ایجاب قبوٗل کرنہٕ پتہٕ بنہِ یہِ سورُے مہر کٔمۍ سُنٛد بچی جن جن لوگوں نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے آپ سبھی نے مہر دے دیا ہے نا دے دیا ہے جی جی یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے مہر دے دیا ہے لیکن مہر دینے کے بعد کس کس نے پھر واپس لیا ہے ہاں کوئی ہے جس نے مہر واپس لیا ہے یہاں پہ اکثر شکایتیں موصول ہوتی ہیں یہ شخص مہر دیوان ون ریتھی آسان گومت ام خاندارین آسان تتھ ٹارچرس مز انمس یہ امس دپان اوتر دتمت ژےٚ مےٚ مہر سُہ دِ یور مےٚ چھُ دُکانس لاگٕنۍ کٲم یہ مہر چھُ سورُے حق کٔمۍ سُنٛد یہ چھُ بچی ہُنٛد حق اگر ون کٲنٛسہِ شخصن یہ مہر زبردستی واپس نیو زندگی میں کسی کو اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا زندگی 100 سال بھی جیے آپ لوگ 200 سال بھی جیے نوح علیہ السلام نے 950 سال زندگی جی لی لیکن پھر بھی آخر کار قبر میں ہی جانا پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت موت پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس کو آنی ہے یہ اللہ جل وعلا کو پتا اور آج کل تو آپ حادثات دیکھتے ہو رات گو ایکسیڈنٹ اسنا ضلع گاندربلس مز کی جائے حادثہ آو پیش یم ساتن حادثہ آو سکوٹی پٹھن چھنا یم آسان نوجوان واریاہ تیز پکان حادثہ آو پیش ام نیچی ترو سہ داغ تو سہ دود امس مالس ماجہ ہندس دلس امس مالس ماج کوتاہ توقع آسیا امس بچس پہ ون کریم یہ بڑھت خدمت ہاں مگر نیچوس اس زندگی کہیں یہ اس پنہ زندگی گنان سکوٹین پہ یہ بائک سٹنٹس مز کران وغیرہ مگر معاملہ گمبھیر یتھے ایکسیڈنٹ گو بچہ گزریو بچہ آن سپاٹ گزران سوال چھو زندگی مزن کیا نیون طور سے لہذا ضرورت میں نے عزیزو پن زندگی بنائیو اللہ جل وعلا کرو تے سارنی کامیاب و کامران اللہ تعالیٰ کر یت از وجہ زندگی تے کامیاب یمن دون بازن رب کرو تے سارنی سلامتی عطا چونکہ نکاح یہ چھو نکاحس مزن چھو اصول قواعد تو ضوابط یم چھ یاد تھاون ضروری یس یہ نکاح چھو یت مزن چھو جہانگیر صاحب امس چھن وکیل سن ضرورت کی البتہ امس چھ کتن گواہن ضرورت یہ چھو مسئلہ اتنے جو تو یاد ہے
اکثر نکاح ایسو تھی وچھان، آپ لوگ اکثر نکاح دیکھتے ہوں گے جن نکاحوں میں لڑکا ایک سائڈ میں اور لڑکی دوسرے سائڈ میں، اور مذبح بیچ میں تھوڑا سا وہ پردہ ہوتا ہے ان گلاب وغیرہ چیزوں کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بہن جو ہے یہ کامیاب ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا برادر جو ہے، بھائی جو ہے، یہ کامیاب ہو جائے۔ ان چیزوں سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ جب اس مجمع میں آپ لوگ دیکھیں جو بہن جس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، کیا آپ اس کے محرم ہیں کہ غیر محرم؟ جواب دے دیجئے۔ آپ لوگ سبھی غیر محرم ہیں۔ کیا آپ لوگ پسند کریں گے؟ کیا اس بہن کا اپنا بھائی پسند کرے گا؟ کیا اس بہن کا ہونے والا شوہر پسند کرے گا؟ کیا اس بہن کا باپ پسند کرے گا کہ میری بیٹی کی اور 100 آدمی جو غیر محرم ہو میری بیٹی کی اور دیکھیں؟ المیہ تو اس بات کا ہے کہ جس مجلس میں نکاح ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصالتاً نکاح گو سوئی یت مزا لڑکہ تو لڑکی یکوٹے آئے، یہ لڑکہ تو لڑکی چا اکس پڑھن تیل حلال یل یمن ایجاب و قبول گمت آئے۔ ایجاب و قبول سے پہلے ابھی تک ہم تو نکاح پڑھ رہے ہیں، میں تو خطبہ دے رہا ہوں، ابھی تک میری بہن اس پہ حلال نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھ لیجئے اکثر نکاح چوتی وچھان مذباب چا آسان تم پردہ ترائیت کے تھامت، لڑکو ہم سائڈ کور یم سائڈ، مگر یمن دنونی بالخصوص یہ سانی ہمشیرہ چا آسان 7 نفر وچھان۔ اگر آپ لوگ مجھے اس بات کی گارنٹی دے دیں گے کہ 100 آدمی نظریں نیچے رکھیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ تو ہمیں رسموں نے لے لیا ہے، ہم نے اپنے نکاحوں کو رسموں کے حوالے کر دیا۔ اچھ پن نکاح قرآن و سنت کس میزان اس اندر آنے تاکہ اللہ تعالیٰ کرے یہ نکاح کامیاب و کامران۔ لہذا واریا اصل شو جہانگیر صاحب چو یاد جائے امسن یم یار دوست یم تش یاد جائے، اور ان کے ساتھ بھی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور یہاں پہ جو وکلا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی، یہاں پہ جو گواہ چنے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی میں گفتگو کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میری بہن کا وکیل ولی جو ہے اس کا بھائی یہاں پہ موجود ہے، محترم عمر صاحب یہ موجود ہے، حق اسی کا، حق بہن کے والد صاحب کا، حق بھائی کا، حق چاچے کا، ماموں کا بھی حق، دادے کا بھی حق، لیکن یہ لوگ تو نظر آتے ہی نہیں ہیں ان مجالسوں میں۔ یہ لیس ونا کہ امس کور کت مول دپان سہ وری پٹھن بہت کت بہت وری پٹھ، امس مالس باسان کہ ہرکن نکاح چلان تو میری کور گئی پاس۔ نکاح کامیاب گژھان شریعت کے اصولوں تو قواعدوں سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کے بارے میں بات کر لی، فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، جو گواہ آپ اس نکاح میں چنیں گے وہ عادل ہونے چاہیے۔ عادل کیا گو؟ عادل کیا گو؟ عادل گو انصاف کرن وول۔ انصاف معنی گو نہیں یہ کہ ظلم گژھِ نہٕ کرُن، سُہ چھُ انصاف۔ اگر نہ کانٛہہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظلم کران آسہِ معنی گو کہ یہِ چھُ أمِس سۭتۍ عدل کران۔ مسلہٕ چھُ یہِ رۄبن فرمو یہِ گژھِ تتھ سۭتۍ عدل کرُن۔ ییٚلہِ گواہ آسہِ موحد تیٚلہِ لگہِ گواہ، ییٚلہِ گواہ آسہِ بینہِ مٲنٛزۍ یہِ لگیا گواہ؟ سٲری دِیِو جواب، یہِ لگیا گواہ؟ بینہِ مٲنٛزۍ چھُنہٕ گواہ لگان کینٛہہ۔ ییٚمِس اخلاق و کردارن ہندس گراوٹس مزن کالہ دۄہ تہٕ پگاہ تہِ آسہِ آسان وہ تو گواہی کے قابل ہے ہی نہیں۔ ہمیں ان بچوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی، لیکن اس یمن نکاحن مزن کوشش کران، اس یمن نکاحن مزن ونان کہ نہ اس گژھِ آسُن یہ اس گژھِ گواہ آسُن رف اینڈ ٹف نفر، تِتھۍ گواہ چھِنہٕ چلان۔ شریعتس اندر چھِ گواہ سُے چلان یُس قبول آسہِ کوٚرمُت رب ذوالجلالن تہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أسۍ کرو دعا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یہِ مجلس کامیاب، ییٚمِس سانہِ بیٚنہِ تہِ کٔرِنۍ کامیٲبی، أمِس سٲنِس عزیٖزس تہِ کٔرِنۍ کامیاب رب ذوالجلال۔ تۄہہِ چھا بٔچی پرٛژھمُت حظ؟ تۄہہِ پرٛژھوٗ بٔچی تہِ حظ؟ محترم عمر صٲب، اگر سٲنۍ بیٚنہِ چھَنا بوزان چھا تِم؟ 4 کوالٹی چھِ تٔمِس پٲدٕ کرنہِ، اور جو باقی بہنیں ہیں ان کو بھی 4 کوالٹیز کا خیال رکھنا ہے۔ 4 اوصاف سے یہ ہماری بہن اور ہماری عورتیں متصف ہونی چاہیے۔ پہلا، یہ میری بہن جو ہے نماز ادا کرنے والی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ دینس توفیق۔ نمبر 2، یہ سٲنۍ ہمشیر گژھِ آسٕنۍ رمضان چہِ روزٕ تھاوَن واجہِ، یہ سٲنۍ ہمشیر گژھِ آسٕنۍ پننِس عزتس تہٕ عصمتس رٲچھ کرن واجہِ۔ تہٕ نمبر 4،
یہ سن بین گژھِ وۄنۍ جٲیز کامٮ۪ن منٛز پننِس خاندارس کرٕنۍ فرما بردٲری. کمن کامٮ۪ن منٛز؟ جٲیز کامٮ۪ن منٛز. میں نے کیوں جائز بولا؟ میں نے کیوں جائز بولا؟ کیونکہ آج کل کے شوہر یہی سمجھتے ہیں کہ بیوی میری غلام ہے. ہاں ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بیوی غلام نہیں ہے. اگر شوہر شراب کا عادی ہے، اگر شوہر شرابی ہے، وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ بھی شراب پی لو کیونکہ آپ کو میرا ماننا ہے. اگر اس عورت کو، اس بیوی کو اپنے شوہر کا ماننا ہے، وہ وہی ماننا ہے جو جائز ہے. یہ صحیح آئے، یہ دین آئے، یہ حرام آئے تہ چھُنہٕ أمِس خاندارنہِ مانُن. اللہ تعالیٰ دینا جائز ماننُک کوئی توفیق. جہانگیر صٲبس گزٲرِش، تۄہہِ چھُ گۄڈنیُک حق، تُہۍ گٔژھِو مہر کَرٕنۍ ادا یُس تۄہہِ وٕنکٮ۪نس الحمدللہ ادا کوٚروٕ. دوٚیِم حق چھُ تُہۍ گٔژھِو سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ بودٕ باشہِ سان، پیارٕ سان، محبت سان، مایہِ سان کتھ کَرٕنۍ. غضب نہٕ کینٛہہ، شرارت نہٕ کینٛہہ، لڑٲے نہٕ کینٛہہ. معموٗلی کتھن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ فساد بناوُن کینٛہہ. معموٗلی سی باتوں پہ جھگڑا، معموٗلی سی باتوں پہ دو میاں بیوی کے درمیان تناؤ. یتھ تُہۍ عموٗماً کٲشِر پٲٹھۍ تہِ چھُ وَنٲنی، دپان دۄن بٲژن ہٕنٛز لڑٲے کیٛاہ گٔے فیاض صٲب؟ وہرٲژ ژٔنٛدٕ روٗد. ہاں مگر یہ وہرات چھِ کٔشیٖرِ منٛزٕے یٲژَن. آپ ان مہمانوں سے پوچھ لیجیے، یہ چھُ وہرٲژ کٔشیٖرِ منٛزٕے یٲژَن، بیٚیہِ چھِنہٕ یہِ کُنہِ جایہِ. علا کُلہِ حال أسۍ وَنو، اگر دۄن بٲژن پانہٕ ؤنۍ کُنہِ ساتہٕ گژھِ، یِمن دۄن بٲژن چھُ فطری محبت تراوُن رۄبِ ذوالجلال. اتھ منٛز گژھِ نہٕ یِہنٛدِ لڑایہِ منٛز گژھِ نہٕ ترٛیٚیِم نفر وسُن. اگر یِہنٛزِ لڑایہِ منٛز ترٛیٚیِم نفر ووت، وۄنۍ نہ حظ روزوٕ نہٕ یہِ وہرٲژ ہُنٛد روٗد، تیٚلہِ بنہِ یہِ جنؤریُک شیٖن یُس نہٕ پتہٕ مارچس تام چھُ وتھٲنی. ہاں لہذا ضروٗرت چھِ یِمن دۄن بٲژن کٔرِنۍ محبت عطا رۄبِ ذوالجلال. سلامت دیٖنک رۄبِ کائنات اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سانہِ بیٚنہِ أمسٕے بچس سۭتۍ آباد. أسۍ کرو ایجاب و قبوٗل اور تمہِ پتہٕ گژھِ یہِ مجلس اختتام، چوٗنٛکہِ وقت چھُ واریاہ زیادٕ طویٖل، نتہٕ کرٕ ہا بہٕ طویٖل گفتگو. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج چھُ ربیع الاولُک رٮ۪تھ چلان 1446 ہجری. آج چھُ 9 سپتمبر 2024. آج چھُ ژٔنٛدٕروار حظ تہٕ 10 سپتمبر. آج چھُ ژٔنٛدٕروار. تُہۍ تھٲیِو مےٚ کُن سٲری توجہ، تُہۍ تھٲیِو سٲری مےٚ کُن دھیان. مےٚ چھُ پتہ أسۍ چھِ ژٔنٛدٕروارِ منٛز حظ. اگرچہِ فیروز صٲبن ووٚنمُت اوس آتھوار چھُ نکاح، مگر أسۍ چھِ نکاح پران کمہِ وارِ؟ ژٔنٛدٕروارِ. مگر بہٕ وَنہٕ یی کہ یِم سٲنۍ مہمان آیہِ، یِمن آسہِ ضروٗری کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ مجبوٗری پیٚمٕژ کہ یِمو زن تاخیر کوٚر، اور آیندٕ تھاوو خیال انشاءاللہ. اول وقتس منٛز چھُ واریاہ زیادٕ بہتر روزان. اللہ تعالیٰ کرِ أمِس کامیاب انشاءاللہ. أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نس مقصوٗد احمد ڈار صٲبنِس گرس منٛز یُس زن مومن آباد بٹمالوٗ چھُ روزان. صحیح چھا یہِ؟ یتھ مجمس منٛز چھُ نکاح گژھان کیونکہ یتھ کاغدس چھُ تۄہہِ منٛز دسخت تہِ کرٕنۍ اڑٮ۪ن. اکھ گٔے یِم 6 نفر ؤکیٖل تہٕ بیٚیہِ کُس گواہ. بیٚیہِ چھِ یتھ حاضریٖنہِ مجلسن دسخت کرُن. دسخت کرِ سُے یُس میٲنِس سوالس دی جواب. تُہۍ چھُوا سٲری تیار؟ أڑۍ آسان دپان أسۍ کیازِ آیہِ یہِ سالس. ہاں لہذا بہٕ کرٕ گُزٲرِش، مےٚ کیازِ ووٚن کہ دوست کرناوُکھ نہٕ بہٕ دسخت، یِم دِنۍ میٲنِس أکِس سوالس جواب. یتھ مجمس منٛز چھُ نکاح گژھان جہانگیر فیاض چچوٗ ولد فیاض احمد چچوٗ، یِم زن تیلہٕ بل شالمٲرس اندر چھُ روزان. أمۍ سُنٛد نکاح چھُ گژھان سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ، ییٚمِس ناو چھُ بسما معراج خان دختر بالغہ معراج الدین خان، یِم زن مومن آباد چھُ روزان. صحیح چھا؟ أمِس بسما چھُ ؤکیٖل عمر معراج. تۄہہِ چھُ پننہِ موکِلہ سٕنٛدِ طرفہٕ 2 گواہ، اکھ چھُ بلال احمد خان تہٕ بیٚیہِ چھُ فیروز احمد خان صٲب. صحیح چھا؟ محترم عمر صٲب یُس یہِ چٲنۍ ہمشیر چھِ، أمۍ سُنٛد نکاح چھُ گژھان جہانگیر فیاض چچوٗ صٲبس سۭتۍ. دۄن گواہن ہٕنٛدۍ موجوٗدگی منٛز کیٛاہ تُہۍ چھُوا پننہِ بیٚنہِ ہُنٛد نفس محترم جہانگیر فیاض صٲبنِس زوجیتس اندر بخشان بعوض مہر 12 لچھ رۄپیہِ بصوٗرت زیورات؟ تُہۍ چھِو حظ بخشان؟ تُہۍ چھِو حظ بخشان؟ تُہۍ چھِو حظ بخشان؟ الحمدللہ. بہٕ کرٕ گُزٲرِش بیٚیہِ عمر صٲبس، چانہِ بیٚنہِ ہُنٛد نکاح چھُ گژھان جہانگیر فیاض صٲبس سۭتۍ. دۄن گواہن ہٕنٛدۍ موجوٗدگی منٛز کیٛاہ چٲنۍ یہِ بیٚنہِ تہِ چھا پننہِ اجازتہٕ پنُن نفس محترم جہانگیر فیاض صٲبس بخشان بعوض مہر 12 لچھ رۄپیہِ بصوٗرت زیورات؟ تِم چھا حظ بخشان؟ تِم چھا حظ بخشان؟ تِم چھا حظ بخشان؟ الحمدللہ رب العالمین. بہٕ کرٕ محترم جہانگیر صٲبس گُزٲرِش، أمِس چھنہٕ کٲنٛسہِ ؤکیٖل سٕنٛز ضروٗرت کینٛہہ، البتہ أمِس چھِ 2 گواہ. اکھ چھُ محمد سلطان صٲب. کم چھِ؟ محمد سلطان صٲب ماشاء اللہ تبارک اللہ بہتریٖن گواہ. بیٛاکھ چھُ نثار صٲب، یِم تہِ چھِ معتبر انشاء اللہ. بہٕ کرٕ گُزٲرِش محترم جہانگیر صٲبس، چون نکاح چھُ گژھان سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ، تٔمِس ناو چھُ بسما معراج خان دختر بالغہ معراج الدین خان، یِم زن مومن آباد بٹمالِس اندر چھِ روزان. دۄن گواہن ہٕنٛدۍ موجوٗدگی منٛز کیٛاہ تُہۍ تہِ چھُوا سانہِ بیٚنہِ ہُنٛد نفس پننِس زوجیتس اندر قبوٗل کران بعوض مہر 12 لچھ رۄپیہِ بصوٗرت زیورات؟ تُہۍ چھِو حظ قبوٗل کران؟
تو چھوس قبول کران تو چھوس قبول کران الحمدللہ رب العالمین بہ کر یمن دونونی بٲژن سُے دعا یُس یمن دعا کوٚر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کٔرِن دونونی بٲژن برکت کٔرِو آمیٖن محترم جہانگیر صٲبس تہِ کٔرِن برکت دونونی بٲژن کٔرِن خٲرس پٮ۪ٹھ جمع دونونی خاندانن تہِ کٔرِن خٲرس پٮ۪ٹھ جمع اَسہِ تہِ تۄہہِ تہِ کٔرِن خٲرس پٮ۪ٹھ جمع رۄب بنٲیِن تۄہہِ تہِ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ نم تہٕ ماز اتحاد و اتفاق کٔرِن عطا پروردگار سُنٛد گوٚو پروردگارا یِم بیمار تِمن کر شفا شفائی کٲمِل کرُکھ عطا شفائی عاجل کرُکھ عطا گرن منٛز چھِ واریاہ بیمار تِمن تہِ شفا مستوراتن منٛز بیمار تِمن شفا بچن منٛز چھِ بیمار رۄب کٔرِن تِمن تہِ شفا پروردگارا یہِ سٲنۍ ہمشیر کٔرزٮ۪ن أتھۍ گرس منٛز آباد أمسٕے بچس سۭتۍ آباد پروردگارا اہندس کاروبارس کر برکت اہندس تجارتس کر برکت یم باقی مزور چھِ تِمن تہِ کر برکت یم باقی بے روزگار وُنہِ تہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن حلال کار عطا رُت روزگار کرنکھ عطا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.